پرسا جناب زہرا علیہ السلام کو سلام، سلام شہدائے کربلا کو سلام، سلام اسلام کی حرمت بچانے والے شہداء کو سلام، امام علی مقام کے صبر اور استقامت کو سلام، سلام نبی کے دین کو بچانے والے کو سلام، سلام بھائی کی شہادت کے بعد کوفے کی گلیوں میں پھرائی جانے والی بی بی زینب کو سلام، بیمار کربلا کی استقامت کو سلام۔ آج یہ جو محفل منعقد کی ہے، ہر سال کی طرح شہداء کی یاد میں اس محفل کو منعقد کیا جاتا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ پہلے میں کسی اور پلیٹ فارم سے کرتا تھا، آج جو ہے یہ کیبل ایسوسی ایشن اور چینل 5 کے پلیٹ فارم سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اس کا مقصد شہداء کی یاد میں دوستوں کو اکٹھا کرنا اور شہداء کربلا کے شہداء کو سلام پیش کرنا ہمارا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور آج کی محفل کا مقصد بھی پیغام دینا کہ شہداء کربلا کو ہم اپنی ان 10 دن میں جو ہماری محفلیں ہوتی ہیں ان میں نہ بھولیں، بلکہ پورے سال بھی شہداء کو یاد کیا جانا چاہیے۔ اور آج کا مقصد بھی یہی ہے۔ ماشاءاللہ جو ہے آج کراچی کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں آج اس پنڈال کے نیچے جمع ہوئے اور شہداء کربلا کو سلام پیش کرنے آئے، اور آج ہم نے جو حلیم کی جو روایت ہے ہماری ہر سال کی طرح، آج اس کو ہم نے برقرار رکھا، اور آج نیاز نظر کا سلسلہ جو ہے انشاءاللہ اس رات کے آخری قیام تک جاری رہے گا۔ اور بہت شکریہ۔ چینل کا بتائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی ٹیم کی طرف سے، چینل 5 کی ٹیم کی طرف سے، میری طرف سے میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے جو کوشش کی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اتنا چلے گا نہیں، کیونکہ کسی اور چینل کی تو خبر نہیں چلائیں گے۔ بہرحال آج کی جو محفل کا مقصد تھا، آپ تمام حضرات کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شہداء کربلا کو یاد کرنے میں جو محفل منعقد کی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی ان کے لیے سلام پیش کرنا چاہیے، اور آپ سب کا بہت شکریہ اس محفل میں۔ حلیم کی دعوت دی گئی تھی۔ خوبصورت بات یہ تھی کہ اس دعوت حلیم میں تمام سیاسی پارٹی، شہر میں رہنے والے تمام سیاسی پارٹی کے لوگ شریک تھے، چاہے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں، اور یہ سب کے سب میں سمجھتا ہوں کہ جو خالد ارائے کی کیرسمیٹک پرسنالٹی ہے اس کی بدولت ممکن ہو پایا ہے۔ ایز فار ایم کے ایم از کنسرن، میں سمجھتا ہوں ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ایم کے ایم پاکستان چونکہ شہر سندھ کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جس کے پاس آلموسٹ 80% مینڈیٹ حاصل ہے، ہم بھی اس تمام چیزوں کو بغور معائنہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا صورت حال ہے۔ لیکن ایم کے ایم کی کیا ہے؟ ایم کے ایم کی 3 چیزیں خواہش ہے کہ ملک میں ہر صورت میں جمہوری روایت قائم و دائم رہنا چاہیے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی رہنی چاہیے، اور ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام لایا جائے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ملا ہے کہ تمام سیاسی پارٹی، چاہے وہ ایم کے ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو، آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے سے گفت و شنید کریں، اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کو آگے بڑھایا جائے۔ اور جب پولیٹیکل ڈائلاگ آئے گا تو بہتر ہوگا، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں اکنامیکل بہتری بھی آئے گی، اور پھر جو مہنگائی کا جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا ہے اس پہ قابو پایا جا سکے گا۔ چونکہ ایم کے ایم ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے، میں سمجھتا 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوا ہے اس کے لیے پارلیمنٹ 5 سال کے لیے منتخب کی گئی ہے، اور اگر میں پچھلے 4 ٹینیور کو دیکھتا 2003، 2008، 2013 یا 2018، تو الحمدللہ جو عوام کی خواہشات تھی اس کے عین مطابق پارلیمنٹ اپنے 5 سال مکمل کیے ہیں۔